اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہ حضرت زید کون تھے؟ یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب حضرت زید غلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا۔ پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھتیجا مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ زید سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلے جائیں۔ زید کے باپ اور زید کے چچا نے آ کر کے حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں، تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو، چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو۔ حضرت زید جواب دیتے ہیں، اے میرے والد اور اے میرے چچا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد رسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے، اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، میں رہوں گا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا۔ جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے، باپ بیچارہ مجبور ہو کر کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، آپ نے آ کر کے مکے میں اعلان کیا آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں اور میری پراپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا۔ آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا، اب اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا۔ حکم یہ دیا کہ اے نبی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید کی بیوی ہیں، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے، اپنی اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ آپ شادی کیجئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے، پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ اتنی خطرناک رسم۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جب زینب کی عدت ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاح کروں گا تو سماج کیا کہے گا، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے کیسے رسم و رواج کو ختم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا، پورے مکہ میں اعتراض ہونے لگا۔ لوگ کہنے لگے محمد رسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لیے الگ قانون بنایا اور اپنے لیے الگ قانون بنایا۔
اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ او لوگو، تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی، جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے۔ آپ کے لڑکے ہوئے، 3 لڑکے ہوئے، لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، مرد نہیں ہوا، تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ لہذا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ মা বোনদেরকে অনুরোধ করি আপনারা জেন না, বাংলা বক্তা আছে মৌলানা হাবিবুর রহমান সাহেব সালাফি, যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি। তো আপনারা জেন না, 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন। খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা জেন না। और होटल बंद होने वाला है, जिनको जिनको खाना है जल्द खा लें। गौर करें मेरे भाइयों, आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया, मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए, तो तुम शादी करने में देर न करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और जमीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है जहां मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हों। आज हमारे घरों तक बदकारी पहुंच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गांव और हमारे देहातों में बुराई पहुंच चुकी है। हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे, बुराई खत्म नहीं हो सकती। हमारे नबी हमारे लिए नमूना है और नमूना आप हर एतबार से हैं। आप जब बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पैसा कमाने के लिए आप घर से निकलें, पैसा कमाने के लिए भी अल्लाह के रसूल आपके लिए नमूना है। आप आज़ाद नहीं हैं कि आप ब्याज का पैसा भी अपने घर में लेकर के आएँ, रिश्वत का पैसा भी आप अपने घर में लेकर के आएँ, शराब बेच करके आप पैसा कमाएं। नहीं नहीं, पैसा कमाइए, बिजनेस कीजिए, मगर हलाल तरीके से कीजिए। सूद और ब्याज की रकम अपने घर में मत लाइए। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा बेटा बाइक से जा रहा है, हमारी बेटी घर से जा रही है, बेटे को चोट आ जाए तो बाप बेचैन हो जाता है, बेटी को खरोंच आ जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बेटे और बेटियों से इतना प्यार करते हो और उसी बेटे को उसी बेटी को हराम कमाई ला करके खिलाते हो, अपने बच्चों की परवरिश हराम पैसे से करते हो। क्या आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी, मा यरबू लहम मिन सोहतिन, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, जिस बदन के अंदर हराम पैसा चला जाए, फन्नार औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आप अपने बेटे और बेटी को दुनिया की आग में
جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، میرے بھائیوں جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو کیسے آپ جلتا ہوا دیکھ سکتے ہو؟ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا۔ اور یہ قیامت کی نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں سود کا رواج بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ سود کی رقم کھا رہے ہیں اور اس کو سود سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سود سود ہے، بیاج بیاج ہے، ہم اس کا نام بدل کر کے انٹرسٹ رکھ دیں، ہم اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھ دیں، لیکن بیاج بیاج رہے گا، شراب شراب ہی رہے گی، زنا زنا ہی رہے گا۔ نام بدل دینے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کیا صرف نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ کیا صرف روزہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جی نہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو گود لیا ہے، پالا ہے، تو وہ لڑکی پالنے والے انسان کو باپ کہہ سکتی ہے یا نہیں، اور پالنے والی عورت کو ماں کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل کہہ سکتی ہے۔ بھئی ہم ایک عام آدمی کو اپنے باپ کہہ کر کے، چچا کہہ کر کے پکارتے ہیں، ایک عام عورت کو جو بوڑھی ہے ہم اس کو ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جاتی، ہم احترام کے طور پہ ماں کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ اگر ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے، وہ باپ کی طرح پرورش کر رہا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی اس کو ماں کہہ سکتی ہے، اس کو باپ کہہ سکتا ہے۔ مگر ماں کہہ دینے سے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہو جائے گی، اور باپ کہہ دینے سے وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو جائے گا، اور ولدیت میں ہمیشہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا۔ اور جب اس لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی، نکاح کے ٹائم بھی اس کا جب نام لیا جائے گا تو اصل جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا۔ اور سرکاری کاغذات بھی جب بنوائے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اصل والد کا نام ہی لکھا جائے تاکہ کسی طریقے کی غلط فہمی نہ ہو۔ اسلام نے اس پر بڑی سختی سے زور دیا ہے کہ ولدیت کسی کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، جو جس کا باپ ہے اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی بچے کو گود لیا، اب پہلے سے اس کے کچھ لڑکے یا لڑکیاں ہیں، اب اس نے جس بچے کو گود لیا اگر اس کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلا دیا، یعنی وہ بچہ یا بچی 2 سال کے اندر اس کو گود لیا اور اس کو دودھ پلا دیا 2 سال کے اندر، تب تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بہن بن گئے۔ لیکن اگر اس کو مان لو 2 سال کے بعد لیا یا دودھ نہیں پلا سکی تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے۔ اس عورت کے جو پہلے سے بچے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہن کے برابر نہیں مانے جائیں گے۔ جب یہ لڑکا یا لڑکی جوان ہوگا تو پھر اس کو باقی لڑکے یا لڑکیوں سے جیسا شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا پڑے گا اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں آج ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔